السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے بچنا یہ ایک سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان اولیاء الا المتقون، بے شک میرے دوست صرف گناہ سے بچنے والے ہیں۔ اس لیے رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ ارے محبت کرنے والا تو ایک سانس کے لیے بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک غار سے گزر رہے تھے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، تیری ہر بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں پر تیری بے رخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ کہنے لگے، اللہ کی طرف سے مجھ پر پہاڑوں کے برابر کی مصیبتیں ٹوٹ پڑے تو میں ان کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ ایک شخص ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن بد نظری، ٹی وی وغیرہ دیکھ کر گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص فرائض واجب وغیرہ پورا کرتا ہے اور نفلی عبادت نہیں مگر گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسا شخص پہلے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا یہ اللہ کے دوستوں کی غذا ہے۔ عبادت تو گناہ گار بھی کرتے ہیں مگر گناہوں سے بچنا یہ صرف اللہ کے عاشقوں کی ہی نشانی ہے۔ جو اللہ کی محبت میں غم اٹھاتا ہے تو اس غمگین دل کو اللہ اپنا پیارا بنا دیتا ہے۔ دیکھو یہ میرا بندہ میری محبت میں دل کے چاہنے کے باوجود بد نظری نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ کیا اللہ ایسے زخمی دل سے پیار نہیں کرے گا؟ ارے اتنا پیار دے گا کہ جس کو دل خود محسوس کرے گا اور غم کو اٹھانے میں وہ لذت عطا کرے گا، اور ساری دنیا کے عیاش لوگوں کے مزے سے زیادہ اس سے راحت ملے گی۔ لہذا جان لو، ٹھان لو، آج کے بعد ایک لمحہ بھی تم خدا کو ناراض نہیں کرو گے۔ اگر جان بھی جاتی ہے تو جان فدا کر دو۔ مبارک ہے وہ جوانی جو اللہ پر فدا ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے نفس کو خوش کرنے والا بے غیرت اور ناشکرا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں حسینوں اور غمگینوں کو دیکھ کر مزے اڑا رہا ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں یہ نالائق اپنی زندگی کو دوزخ بنا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالنے والے کو ناراض نہ کیا جائے۔ دل چاہے کہ حسینوں کو خوب دیکھو، دل کی چاہت کو نہ دیکھو، کھولے تمنا کر کے غم اٹھا لو۔ دنیا میں کتنے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں مگر گناہوں کی ٹوٹیاں کھلی رہتی ہیں، آنکھوں سے بد نظری کر لی، دل میں اپنے کو بڑا سمجھ لیا، کانوں سے گانے سن لیے، زبان سے غیبت کر لی۔ اس وجہ سے دل میں
قرآنیت نہیں پیدا ہوتی، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے تو خوشی خوشی جان دے دیں گے۔ ابھی گناہوں کے نقصانات بھی بیان کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے قلب بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے دماغ میں کوفتے کھانے کے باوجود کوفتہ و بے چینی بھری رہتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کو تلاش کرنے والے انٹرنیشنل بیوقوف ہیں۔ ایک شخص سمندر کی تہ میں آگ تلاش کرے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسی طرح اللہ کے منع کردہ کام کر کے سکون حاصل کرنا بھی بیوقوفی ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز سے محروم ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کا ہجوم ٹوٹ پڑتا ہے، گناہوں سے روزی سے برکت کا نکل جانا ہوتا ہے، گناہوں سے نیک لوگوں سے وحشت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے رحمت الہی سے مایوسی ہوتی ہے، گناہوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بچنے کا اصول قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کم کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ مقصود بندہ کا امتحان ہے کہ کون میری چاہت پر زندگی گزارتا ہے اور کون شیطان کی چاہت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو دشمن رکھ، کیونکہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے، اور فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا، تیری محبت کے حصول کا کیا راستہ ہے؟ کہا گیا کہ ایک قدم نقص پر رکھو اور دوسرے قدم پر تم میرے بن جاؤ گے۔ اس فتنہ کے زمانے میں اللہ والا بننے کے لیے لمبے لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کر لو، نفس کو گناہوں سے روک دو۔ گناہوں کے تقاضوں سے پریشانی نہ ہو، یہ تقاضے جو اللہ سے قریب کرتے ہیں، بس ان تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کا ایک اصول بنایا ہے کہ جو شخص جتنا خواہشات کا غلام بنے گا، اتنی ہی اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی۔ یورپ کا معاشرہ اسی زندہ مثال ہے۔ آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا، استسقا۔ اس بیماری میں مٹکے کے مٹکے پلا دیں مگر پیاس نہیں بجھتی۔ اس طرح آپ نفس کی تمام خواہشات پوری کر دیں تو بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا نہ کریں۔ شروع میں تکلیف ہوگی مگر اس کے بعد لطف آئے گا۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہ نفس لذت کا شوقین ہے، اسے عبادت اور محبت کی، اہل اللہ کی لذت سے آشنا نہ کرو اور خوف خدا کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تنہائی میں یہ مراقبہ کرے کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں منو مٹی کے نیچے اندھیرے کمرے میں دفن کر دیا گیا، اب مجھ سے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس طرح مراقبہ کرنے سے انشاءاللہ خوف خدا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ نماز اور جماعت کی پوری پابندی، کیونکہ بے نمازی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کی لعنت کا شکار ہو گیا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہر محلہ اور ہر بستی میں پوری کوشش کی جائے کہ کوئی شخص بے نمازی نہ رہے۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیوں میں بند کر دی جائے، مقدمہ بازی بند کر دی جائے، آپس میں کینہ حسد اور اختلافات سے بچا جائے۔
لڑکے اور لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے، سودی کاروبار ختم کر دیے جائیں، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہر سنت پر اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس شخص پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے، اور رحمت الہی کی ہی سکون قلب کی دوا ہے۔ حرام غذا سے بچا جائے۔ یاد رکھیے، ملازم شخص کی 8 گھنٹے کی ملازمت ہے، اور اگر وہ ان اوقات میں کمی کرتا ہے یا اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو اسے سکون ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام داخل ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرام کھانے والا خون کے آنسو روئے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غصہ اور جھگڑوں سے بچا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔ نیز غصہ کے وقت موقع سے ہٹ جانا، وضو کر لینا، پانی پینا اور حیت بدل لینا بھی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی ان گناہوں سے بچنے کی اور ایک سکون کا راستہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔